اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء اکرام اور خصوصاً ہمارے مہمان خصوصی شیخ کمال الدین سنابلی اور شہر کے الگ الگ علاقوں سے آئے ہمارے نوجوان بھائی بزرگ اور بچے اور ہماری پردہ نشین ماں اور بہنیں، موضوع تو بڑا اہم ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر حقیقت کے اندر سود اور نشہ ایک ناسور بن چکا ہے۔ یہاں پر گرد و پیش کے اندر اگر ہم نظر دوڑائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر دوسرا یا تیسرا گھر ایسا موجود ہے کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ یا بندی نشے کے عادی ہو چکے ہیں، یا اگر نشے کے عادی نہیں ہیں تو سود کے لین دین کے اندر ان کا معاملہ ہو چکا ہے۔ تو سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ان دونوں معاملات کی مکمل طور سے وضاحت کی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہماری مکمل طور پر رہنمائی کی ہے کہ نشہ اور سود معاشرے کے لیے کس قدر خطرناک ہے، کس قدر مہلک ہے، برباد کر دینے والا ہے، ہلاک کر دینے والا ہے، دنیا بھی تباہ کر دینے والا ہے، اور آخرت کے اندر بھی لاسٹ کے اندر انسان کو جہنم کے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ نشے کے تعلق سے ہم سب سے پہلے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم والفرقان حمید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کے اندر نشے کے تعلق سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں خاص طور سے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خاص طور سے ایمان والوں کو متنبہ کیا ہے، خبردار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خاص طور سے ایمان والوں کو آرڈر دیا ہے اور کہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کلمہ پڑھتے ہو، اپنے آپ کا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ کے چھوڑے ہو، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا، پانسے کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے شیطانی عمل ہیں، یہ سارے کے سارے گندے کام ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم ان تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے اجتناب کرو، بچو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور یہ کامیابی دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ یہ آیت کریمہ خاص طور سے شراب کی حرمت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی، یعنی جس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور لوگ نشہ کیا کرتے تھے، لوگ نشے کے عادی تھے اور بڑے بڑے نشے کیے جاتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے نشے سے روکنے کے لیے نشے کو حرام کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے مسلمانوں، شراب یعنی نشہ آور چیزیں، نشہ، پانسے کے تیر، جوا، یہ سارے کے ساری شیطانی عمل ہیں اور خبیث عمل ہیں، اس سے تم بچ جاؤ، رک جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس دور کے اندر جو شراب پینے والے تھے، جن کا گزر شراب کے بنا ناممکن تھا، انہوں نے اس آیت کریمہ کو سنا اور اس قدر بہترین طریقے سے عمل کیا، اس جذبے کے ساتھ عمل کیا کہ مدینہ کے اندر یوں لگتا تھا کہ جیسے شراب کا دریا بہا دیا گیا ہو،
جس کے پاس شراب موجود تھی، گھڑے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے پھینک دیے، توڑ دیے۔ جو شراب کی مجلسیں سجا کر بیٹھے تھے، انہوں نے اس مجلسوں کو ختم کر دیا۔ جو شراب کو اپنے منہ میں لے کر بیٹھے تھے اور حلق میں اتارنا چاہتے تھے، یہ فرمان جب ان کے کانوں میں گیا، یہ آواز جب ان کے کانوں کے ساتھ ٹکرائی، انہوں نے کہہ کر کے وہ ساری شراب باہر نکال دی اور ہمیشہ کے لیے وہ نشے سے دور ہو گئے، نشے کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو آج مسلمانوں، یہ جو ہم قرآن کریم کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، رب کی جو نصیحتیں بیان کر رہے ہیں، جو خاص طور سے رب نے ایمان والوں کے لیے بیان کی ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں کی ہیں کہ ہم یہاں پر سنیں، اپنے ٹائم کو پاس کریں، اپنے کانوں کو سکون پہنچائیں، اپنے ذہن کو سکون پہنچائیں، پھر گھر جا کے ہماری واپس زندگی وہی نشے والی ہو جائے، وہی زندگی پرانی پر ہم واپس آ جائے۔ نہیں، یہ جو تعلیمات بیان کی جا رہی ہے، یہ اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے اندر سے یہ خرابی ختم ہو جائے، ہم عمل کرنے والے بن جائیں، ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بن جائیں۔ یہ اس لیے یہاں پر آپ کے لیے نصیحتیں قرآن و سنت سے بیان کی جا رہی ہیں۔ اب آئیے شراب کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 5219 ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل مسکر خمر وکل مسکر حرام۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، اور ہر نشہ حرام ہے۔ یعنی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ الفاظ ہیں، الفاظ تو مختصر ہیں، بات بڑی چھوٹی نظر آ رہی ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، خلاصے کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے یہ بہت بڑا جو ہے موضوع رکھتی ہیں، بہت بڑی تفسیر اپنے اندر رکھتی ہے یہ حدیث۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شراب کا تذکرہ نہیں کیا، پہلے نشے کا تذکرہ کیا۔ مسلمانوں، پہلے نشے کا تذکرہ کیا اور کیا کہا؟ کل مسکرن، کہ ہر نشے والی چیز کیا ہے؟ کل مسکرن خمرن، شراب ہے، ہر نشے والی چیز شراب ہے۔ یعنی اگر شراب پینے کے بعد انسان کو نشہ آتا ہے وہ بھی شراب ہے، اسی طریقے سے سگریٹ اور بیڑی پینے کے بعد لوگوں کو نشہ آتا ہے وہ بھی شراب ہے، اسی طریقے سے چرس اور گانجے کے ذریعے سے لوگوں کو نشہ آتا ہے وہ بھی شراب ہے، وہ بھی خمر ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جس کی لت انسان کو پڑ جاتی ہے اور وہ جلدی سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، نہ وہ چھوڑ پاتا ہے، حقیقت کے اندر وہ ساری نشہ آور چیزیں خمر ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر شراب تو پی ہی جا رہی ہے، سب سے زیادہ جو نشہ کیا جا رہا ہے وہ اسمیک کا نشہ ہے، وہ چرس اور گانجے کا نشہ ہے۔ جی ہاں، یہاں تک کہ چرس اور گانجا اور اسمیک چھوڑ دیجئے، لوگوں نے جو کھانسی کی دوا آتی ہے اس کا نشہ کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے جو کپڑے کو کے اندر ستارے چپکانے کی ٹیوب آتی ہے اس کا نشہ شروع کر دیا۔ سوچو کس طریقے کے نشے آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ جو نشہ ہم کر رہے ہیں، جس لت کے اندر ہم پڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سارے نشوں کو شراب قرار دیا ہے۔ مسلمانوں، شراب تو یہ جتنے بھی نشے کیے جا رہے ہیں، افیم کا نشہ ہو، چرس اور گانجے کا نشہ ہو، اسمیک کا نشہ ہو، اسی طرح سے کسی ٹیوب کے ذریعے نشہ کیا جا رہا ہو، یہ سارے کے سارے نشے کیا ہیں؟ یہ شراب ہیں۔ اور ہر نشہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، کل مسکرن حرام، ہر نشہ اور چیز حرام ہے، یاد رکھنا۔ تو آج گرد و پیش کے اندر ہم نظر ڈالیں گے تو ہمیں یہی دکھے گا کہ ہر کوئی اس بلا کے اندر مبتلا ہے، خاص طور سے نوجوانوں کی زندگی آج نشے میں برباد ہو رہی ہے۔ ایک باپ ایک بچے کو
جب پالتا ہے پوستا ہے اس کی تربیت کرتا ہے، اس بچے کے پیچھے اس باپ کی اور اس ماں کی بڑی بڑی تمنائیں اور بڑی بڑی آرزو ہوتی ہیں، ان کے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں، اور جب یہی بچہ جوان ہوتا ہے اور جوان ہونے کے بعد اپنی زندگی نشے کے پیچھے برباد کرتا ہے، چرس اور گانجے کے پیچھے برباد کرتا ہے، شراب کے پیچھے برباد کرتا ہے، تمباکو، گٹکا، بیڑی، سگریٹ، اس کے پیچھے اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو تباہ کرتا ہے، اور یہ جو ماں باپ، بوڑھے ماں باپ ہیں جو بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، اس وقت اس نوجوان کی ان کو بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی بڑی آرزو بھی تھی، انہوں نے خون پلا کر، خون پسینہ ایک کر کر یہ جوان اولاد کو کھڑا کیا تھا، لیکن آج یہ جوان اولاد اس سچویشن کے اندر آ گئی ہے کہ اس کے پھیپھڑے بھی خراب ہیں، اس کے گردے بھی خراب ہیں، ڈاکٹر نے اس کو کینسر بھی بتا دیا ہے، ڈاکٹر نے اس کو استھما بھی بتا دیا ہے، ڈاکٹر نے اس کو ایسی کوئی بیماری نہیں چھوڑی ہے جو شراب کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے ڈاکٹر نے نہیں بتا دی ہو۔ اب یہ بوڑھے ماں باپ اپنی پوری زندگی کی کوشش، اپنے پوری زندگی کو سرمایہ کو اپنے کندھوں پر لاد کر ہاسپٹلوں کا چکر کھا رہے ہیں، طرح طرح کی جانچیں کروا رہے ہیں، لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر یہ تمہارا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں۔ نوجوانوں، کیا تمہیں اپنے ماں باپ نے اس لیے بڑا کیا تھا؟ کیا انہوں نے خون پسینے کی کمائی اس لیے تمہارے پیچھے خرچ کی تھی کہ جب بڑھاپا آئے تو اس بڑھاپے کی حالت کے اندر وہ تمہیں کندھوں پر لدا لدا کر ہاسپٹلوں کا چکر کھائیں اور خون کے آنسو روئیں؟ آج دیکھ لیجئے، آپ ہاسپٹل کا ایک بار چکر لگا کے دیکھیے، کتنے کینسر پیشنٹ ہیں، اللہ اکبر، اتنا زیادہ یہ کینسر کا مرض بڑھ چکا ہے جس کی بیسک وجہ نشہ ہے۔ مسلمانوں، جس کی بیسک وجہ نشہ ہے، ہاسپٹل کا ایک بار چکر لگا کے دیکھیے، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو آکسیجن پر ہیں، کتنے ایسے جو نوجوان ہیں جو وینٹیلیٹر پر ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے بس چند دنوں کا مہمان ہے، چند ہفتوں کا مہمان ہے، چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے زندگی اپنی اولاد کے لیے لگا دی، اب وہ آئی سی یو کے باہر کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے ہیں، ان کے گھٹنوں میں بھی طاقت نہیں ہے، ان کے گھٹنوں میں کھڑے رہنے کی بھی طاقت نہیں ہے، وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر اپنے جو ہے بچے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، کیا اسی لیے انہوں نے اب رب سے تمہیں مانگا تھا؟ کیا اس دن کے لیے کہ تم اپنی جوانی برباد کر لو، اپنا کریئر ختم کر لو اور نشے کے عادی ہو جاؤ؟ تو مسلمانوں، یہ بہت بڑی بلا ہے جو نوجوانوں کے اندر خاص طور سے جو ہے آ چکی ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف نوجوانی ہی نہیں، اس نشے کے عادی صرف نوجوانی ہی نہیں ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جو ہے نشہ اس قدر سرایت کر گیا ہے، اس قدر گھس گیا ہے کہ گویا لگتا ہے ہمیں نشے کو ہمارے خون میں ملا دیا گیا ہو، اور جس نشے کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اور کس قدر حرام قرار دیا؟ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1295 ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے 10 لوگوں پر اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے۔ ایک شراب ہے، ایک نشہ ہے، اور 10 قسم کے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نوازشوں سے دور ہے، اللہ کی پھٹکار اس کے اوپر ہے، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہے، جس پر اللہ رب العالمین لعنت فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 لوگوں کا نام گنایا کہ وہ 10 قسم کے لوگ کون ہیں جن پر شراب کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب نچوڑنے والا، یعنی ان چیزوں کو بنانے والا، شراب کی چیزیں جو بناتا ہے، گٹکا، بیڑی، سگریٹ، تمباکو جو بناتا ہے، مشینری جس کے پاس ہے، جو اس کا مینوفیکچر ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اس کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ جو شراب بنانے والا ہے، جو اسمیک بنانے والے لوگ ہیں،
جو اس کی کاریگری کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت۔ اس کے بعد فرمایا اس کے پینے والے پر اللہ کی لعنت۔ اس کے بعد فرمایا اس کے لے جانے والے پر اللہ کی لعنت۔ یعنی اگر کوئی شراب کا صرف ٹرانسپورٹ کر رہا ہے، اپنی گاڑی کے اندر، اپنے رکشے کے اندر، اپنی جو ہے گاڑی کے اندر رکھ کر لے جا رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، صرف نہ شراب پی رہا ہے، نہ شراب بنا رہا ہے، نہ شراب بیچ رہا ہے، نہ شراب خود استعمال کر رہا ہے، نہ نشہ بناتا ہے، نہ استعمال کرتا ہے، نہ بیچتا ہے، صرف گاڑی میں رکھ کر اس نے ٹرانسپورٹ کیا ہے، اس کی مزدوری بھی اللہ کے نبی نے حرام قرار دے دی ہے۔ اس کی مزدوری بھی حرام ہے۔ مسلمانوں، کتنی غلیظ اور ناپاک چیز ہے، کتنی بدبودار چیز ہے، کس قدر دنیا اور آخرت برباد کرنے والی چیز ہے کہ لے جانے والے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا منگوانے والے پر بھی لعنت ہے، جس نے منگوائی اس کو اس پر بھی لعنت ہے، منگوانے والے پر لعنت، جس کے لیے لائی جائے اس پر بھی، اس کے پلانے والے پر بھی، اور اس کے بیچنے والے پر بھی، اس کی قیمت کھانے والے پر بھی، اس کو خریدنے والے پر بھی، اور جس کے لیے خریدی جائے اس پر بھی، ان 10 قسم کے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اس کا بیچنا بھی حرام، اس کا ڈھونا بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا کھلانا بھی حرام، اسی طریقے سے اس کا بیچنا بھی حرام۔ ساری چیزوں پر اللہ رب العالمین نے بین لگا دیا اور کہا ان 10 قسم کے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ تو یہ شراب اس قدر خطرناک چیز ہے، یہ نشہ اس قدر خطرناک ہے مسلمانوں کہ ایک نشے کی وجہ سے اللہ نے 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ اسی طرح السلسلۃ الصحیحہ کے اندر شیخ البانی ایک حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 791 ہے، راوی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا الخمر فإن مفتاح كل شر، کہ تم شراب سے بچو، تم شراب سے اجتناب کرو کیونکہ یہ ساری برائیوں کی چابی ہے۔ شراب کو، نشے کو اللہ کے نبی نے ساری برائیوں کی چابی قرار دیا۔ یعنی بہت سارے لوگ ہوں اور اس کی صرف ایک ماسٹر کائی ہو، ایک ماسٹر چابی ہو جس سے وہ سارے لوگ کھل جائیں گے۔ اس ماسٹر چابی کا نام کیا ہے شریعت کے اندر؟ اس کا نام نشہ ہے، اس کا نام شراب ہے۔ یہ ایسی وبا ہے، یہ ایسی بلا ہے جو ساری برائیوں کو کھول دیتی ہے۔ سارے برائیوں کے دروازے اس انسان پر کھل جاتے ہیں جو نشے کا عادی ہوتا ہے، جو نشہ ور چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5669 ہے، فرماتے ہیں اسی جو ہے شراب کی خباثت کو بیان کرتے ہوئے اور کہتے ہیں اجتنبوا الخمر، شراب سے بچو، شراب سے بچو، فإن ام الخبائث، یہ ام الخبائث ہے۔ کیا ہے شراب؟ وہاں پر تمام برائیوں کی چابی بتائی، یہاں ام الخبائث تمام برائیوں کی جڑ، تمام برائیوں کی ماں اگر کوئی ہے وہ شراب ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلی قوموں میں ایک عابد شخص تھا۔ عابد کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، ساروں لوگوں سے ہٹ کر وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے اس رہبانیت کو ختم کر دیا۔ اب کوئی اگر صرف عبادت کرنا چاہے اور بیوی بچوں سے اور معاشرے سے کٹ جائے تو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ پچھلی قوموں کے اندر، پچھلی امتوں کے اندر اس کی اجازت تھی۔ تو ایک عابد شخص تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس عابد شخص کے پیچھے ایک بدکار عورت پڑ گئی۔ اس بدکار عورت نے اس عابد شخص کے پیچھے اپنی لونڈی کو لگایا کہ اس کو کسی بھی بہانے، چاہے گواہی کے بہانے میرے پاس حاضر کر لو۔ چنانچہ اس نے یہی کیا، اس عابد کے پاس گئے اور کہا ہماری ایک مالکین ہے، وہ آپ کو گواہی کے لیے طلب کر رہی ہے، صرف آپ کو گواہی دینا ہے۔ وہ عابد شخص تھا، عبادت گزار تھا، اس نے سوچا کہ گواہی دینا ایک بڑا عمل ہے، بڑی نیکی ہے، چلو میری گواہی سے کیا پتہ ان کے معاملات سدھر جائیں۔ وہ عابد شخص اس عورت کے ساتھ چل پڑا۔
یہاں تک کہ وہ ایک گھر کے اندر داخل ہوا، اور اس گھر کے اندر جب وہ داخل ہوا تو اس دروازے کو اس لونڈی نے لوک کر دیا. جس دروازے سے وہ داخل ہوتا اس دروازے کو لوک کر دیا جاتا، یہاں تک کہ وہ اس کی مالکین کے پاس پہنچا جو نہایت ہی خوبصورت تھی. اس مالکین کے پاس شراب تھی اور ایک لڑکا موجود تھا. اس نے کہا کہ اے شخص، میں نے تجھے کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے تجھے کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا ہے، میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے یا تو میرے ساتھ زنا کر لے، یا اس بچے کو قتل کر لے، یا یہ شراب ہے اسے پی جا. اب اس عابد شخص نے سوچا کہ کیا کیا جائے، زنا بہت بڑا گناہ ہے، قتل یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیوں نہ شراب کا انتخاب کیا جائے، یہ قتل کے برابر نہیں ہے، یہ زنا کے برابر نہیں ہے. اس نے شراب کا انتخاب کر لیا کہ ٹھیک ہے مجھے ایک گلاس شراب پلا دو. اسے ایک گلاس شراب پلائی گئی، اسے نشہ آیا، اس نے دوبارہ شراب مانگی، اسے دوسرا گلاس پلایا گیا، اس نے شراب پر شراب مانگی، وہ شراب پر شراب پیتا گیا. جب وہ نشے میں دھت ہو گیا تو اس نے اس عورت کے ساتھ بھی بدکاری کی اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا. اور حضرت عثمان نے جو شروع کے اندر فرمایا اجتنبوا الخمر، کہ اے لوگوں شراب سے بچو، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، ماں ہے. تو یہ ساری برائیاں وہ شخص کر گزرا جس نے شراب پی لی تھی، وہ زناکار بھی ہو گیا اور وہ قاتل بھی ہو گیا. اور آج گرد و پیش میں آپ نظر دوڑائیے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا، جتنے بھی فسادات ہیں، جتنے بھی قتل و غارت گری ہے، جتنی بھی خودکشیاں اکثریت کے اندر جو ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے مسلمانوں؟ اس کے پیچھے نشہ ہے. زناکاری، بدکاری کس کے پیچھے ہو رہی ہیں؟ اس کے پیچھے نشہ ہے مسلمانوں، اس کے پیچھے یہ شراب ہے. انسان شراب پیتا ہے، انسان نشہ کرتا ہے، چرس اور گانجا کھینچتا ہے، اس کے بعد اس کا دماغ اس کے قبضے میں نہیں رہتا، اس کے بعد اس کو نہیں پتا اس کے گھر کے اندر اس کی ماں کھڑی ہے یا اس کی بہن کھڑی ہے یا اس کی بھابی کھڑی ہے، اسے کچھ نہیں پتا ہے. اس سے زنا بھی ہو سکتا ہے، اس سے قتل بھی ہو سکتا ہے، دنیا کی کوئی بھی برائی اس سے ہو سکتی ہے. اور آج یہی ہے ماحول ان کے گھروں کا، جن کے گھر کے نوجوان شراب نوشی کرتے ہیں، نشہ خوری کرتے ہیں. آج ان کی گھر کی خواتین سہمی رہتی ہیں، ان کو ڈر رہتا ہے کہیں یہ نشہ خور ہم پر نہ ہاتھ ڈال دے. اس سے زیادہ کیا ہمارے لیے جو ہے مذمت کی بات ہوگی، ضلالت کی بات ہوگی کہ ہم گھر کے اندر اس قدر سخت برے نظریے سے دیکھے جائیں اور ہماری حرکتیں ایسی ہو کہ ہم جو ہے گھر کی خواتین کے اوپر دستبردار ہو جائیں. تو مسلمانوں، شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ تمام برائیوں کی اصل ہے، یہ تمام برائیوں کی چابی ہے. جو نشہ خور ہو گیا، جو نشے کا عادی ہو گیا، پھر اس سے آپ کوئی خیر کی امید نہیں کر سکتے. پھر آخری میں فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ جو شخص برابر شراب پیے گا تو ہمیشہ شراب کا عادی اور ایمان دونوں ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتا. یعنی ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اگر ہم شراب کے عادی ہیں تو کیا فرماتے ہیں، شراب اور ایمان یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. دوسری حدیث اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ارشاد کہ جب زانی زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا، چور چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا، شرابی شراب پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. تو جب انسان شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا ہے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. تو کتنا بڑا نقصان ہے مسلمانوں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے ہیں، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن بھی ہو اور ہمارے دل سے ایمان بھی نکل چکا ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو. تو یہ معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی ہے. یہ شراب، یہ نشہ، اس کے ذریعے سے انسان اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے. اسی طریقے سے السلسلۃ الصحیحہ کے اندر شیخ البانی ایک اور حدیث لائے ہیں جو شراب کی مذمت کے اندر ہے. فرماتے ہیں راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، الخمر ام الخبائث، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. ومن شربها لم يقبل اللہ منہ صلاۃ 40 یوما. جو شخص شراب پیتا ہے، جو شخص نشہ کرتا ہے، 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں ہے. نشہ خور جو ہے
نشیڑی جو ہے، نشے کا عادی جو ہے، شراب پینے والا جو ہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، حج کرتا رہے، تمام نیکی کے اعمال کرتا رہے، لیکن 40 دن تک ایک بار شراب پینے والے کے بعد 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ مسلمانوں، کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی بڑی بلا ہے جو ہماری عبادتوں کو بھی برباد کر رہی ہے، جو ہم جمعہ ہی صرف پڑھتے ہیں شاید۔ جی، آج مسلمان نماز کیا پڑھتا ہے؟ آج مسلمان پڑھتا ہے 8 کی، 8 کی اور 360 کی۔ مطلب کیا ہے؟ 8 کی نماز پڑھتا ہے جمعہ کی، 8 کی نماز پڑھتا ہے صرف جنازے کی، 360 کی نماز پڑھتا ہے صرف عیدین کی۔ بس یہ آج مسلمان کی نماز ہے۔ اے مسلمان، تیری 8 کی، 8 کی، 360 کی بھی گئی اگر تو نشے کا عادی ہے تو۔ اور 5 وقت کی نماز تو بہت بڑی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ فَإِن مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً، اور وہ اس حال میں مر گیا اور اس کی روح قبض ہو گئی، اس کو موت آ گئی، اس حال میں اس کے پیٹ کے اندر شراب تھی، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، وہ کفر کی موت مرے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا وعید ہوگی ہمارے لیے، اس سے خطرناک کیا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے وعیدیں ہوں گی کہ اگر پیٹ کے اندر شراب موجود ہے، نشہ موجود ہے ہمارے جسم کے اندر، ہمارے خون کے اندر، تو اگر اس حال میں مر گئے تو جاہلیت کی، کفر کی موت مریں گے۔ تو مسلمانوں، یہ نشہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت مہلک جو ہے مرض ہے، ختم کر دینے والا ہے، برباد کر دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ انسان اگر جاہلیت کی موت مرے گا تو وہ موت کیسی ہوگی، اگر کفر کی موت مر رہا ہے تو وہ موت کیسی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4020 ہے، راوی حدیث حضرت مالک بن عشری رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَشْرِبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اور قیامت کے قریب میری امت کے لوگ شراب کو نام بدل کر پئیں گے۔ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ شراب تو ہوگی لیکن اس کا نام تبدیل کر دیا جائے گا، اس کا نام بدل دیا جائے گا۔ یعنی نشہ تو ہوگا، اس کو بیئر کے نام سے پکارا جائے گا، اس کو اسمیک کے نام سے پکارا جائے گا، چرس اور گانجے کے نام سے پکارا جائے گا، تمباکو کے نام سے پکارا جائے گا، اسی طرح اس کے کئی نام ہوں گے۔ یہ امت شراب پیے گی، نشہ کرے گی، لیکن نام تبدیل کر دے گی، نام ان کا دوسرا ہوگا، نام وہ چینج کر دے گی۔ یسمونها بغیر اسمها یوسف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، اور ان کی سرپرستی میں گانے بجیں گے، گانے والیاں گائیں گے، یعنی گانا بجانا عام ہو جائے گا، اور لوگ باقاعدہ خود اپنے گھر کے اندر لا کر گانا بجانا عام کریں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج گانا بجانا بالکل عام ہے۔ آج دیکھ لیجئے ہر گھر سے گانے کی آواز آتی ہے۔ آج وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا کہ باہر سے عورتیں لا کر جو ہے نشوائی جائیں۔ آج تو گھر کی خواتین خود ہی شادی بیاہ میں ناچتی ہیں، آج تو اس کی بھی ضرورت نہیں رہی، ہر گھر کے اندر سے گانے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ جو ٹی وی ہم نے لا کر دے رکھا ہے نا، یہ جو موبائل ہم نے لا کر دے رکھا ہے، یہی کافی ہے ہماری سرپرستی میں گانے بجانے کو عام کرنے کے لیے۔ اور آج اتنا عام ہو گیا ہے کہ مساجد بھی اس سے محفوظ نہیں رہی۔ مسجد کے اندر یہ جاتا ہے، جمعہ ہی جاتا ہے، موبائل اندر موجود ہے، اس نے سائلنٹ نہیں کیا ہے، سوئچ آف نہیں کیا ہے، اب نماز پڑھ رہا ہے، کالر ٹیون کے اندر گانا لگا ہوا ہے، امام صاحب تقریر کر رہے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، اب اس کا موبائل بجتا ہے تو اس کے اندر گانا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب امام صاحب خود بھی ڈسٹرب ہیں، تمام مقتدی بھی وہ گانا سن رہے ہیں۔ سوچو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا زیادہ یہ گانا بجانا عام ہو چکا ہے، بلکہ یہاں تک ہو چکا ہے آپ کسی کو کال لگائیے، آپ کسی بہن کو، کسی بھائی کو فون کیجئے، آپ جب فون کریں گے تو اس نے کالر ٹیون لگا رکھی ہے گانے کی۔ میں تو گانا سن ہی رہا ہوں، آپ بھی گانا سنیں، یہ میری پسند کا گانا ہے۔ مسلمانوں رک جاؤ، تھم جاؤ، ذرا سوچو کتنی بڑی برائی کر رہے ہو، کتنا بڑا سماجی گناہ کر رہے ہو، کتنی بڑی گناہ کی دعوت دے رہے ہو۔ دن بھر میں آپ کو جتنے لوگ کال کریں گے، آپ تو گانا نہیں
سن رہے ہیں وہ دوسروں کو آپ سنا رہے ہیں، ان تمام کا سننا آپ کو پہنچے گا، سب کا گناہ آپ کو لاحق ہوگا۔ اور اگر کوئی مسجد سے آپ کو کال لگا دے، مسجد کا امام، مسجد کا مؤذن، مسجد کا ذمہ دار، اور وہ کال لگا دے مسجد کے اندر سے، تو مسلمانوں بتاؤ وہ گانا کہاں بجے گا؟ وہ گانا مسجد کے اندر بجے گا۔ اور پھر عام مسجدوں کی بات ہے، خاص مسجد کی میں بات کروں، اگر کوئی مسجد حرام میں بیٹھا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، مسجد اقصی میں بیٹھا ہے، وہاں سے اگر ہمیں کوئی فون کرتا ہے، کال لگاتا ہے، تو مسلمانوں اگر وہاں ہمارا لگایا ہوا کالر ٹیون کا گانا بجتا ہے تو پھر گناہ کا جو ہے گناہ کی کیفیت کیا ہوگی، گناہ کا لیول کیا ہوگا کہ مسجد حرام میں ہمارا لگایا ہوا گانا بج رہا ہے۔ کیا گناہ کی کیفیت ہو گئی، کیا گناہ کا جو ہے یہاں جو درجہ ہو گیا، سوچ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کو نام بدل کر پیئیں گے، شراب ہوگی نام دوسرا رکھ دیں گے، ان کی سرپرستی میں گانے والیاں گائیں گی، باجے بجیں گے، یخسف اللہ بہم الارض، اللہ انہیں زمین کے اندر دسا دے گا۔ اللہ نے کہا جاہلیت کی موت مرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کے پیٹ کے اندر شراب ہوگی وہ کون سی موت مرے گا؟ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس موت کا تذکرہ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جو یہ سارے کام کرے گا، شراب پیے گا، گانا بجانا عام رکھے گا، یخسف اللہ بہم الارض، اللہ انہیں زمین میں دسا دے گا، یعنی زلزلے آئیں گے، زلزلوں کی کثرت ہوگی، یہ زمین ہلے گی اور اللہ ان سب کو زمین کے اندر دسا دے گا۔ وَيَجْعَلْ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور بعض کو بندر اور بعض کو سور بنا دے گا۔ یہ جاہلیت کی موت ہے، یہ جاہلیت کی موت ہے مسلمانوں، جو نشہ کرنے والے، گانا بجانے عام کرنے والے، گانا بجانا گانے والے اور سننے والے کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے اب ہم ہمارے دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، ٹائم مختصر ہے، مختصر سے طور پر میں سود اور بیاس کے تعلق سے انشاءاللہ یہاں گفتگو کروں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ کئی مقامات پر سود کی حرمت کو نازل فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو بڑا چڑھا کر سود بیاز نہ کھایا کرو، بڑا چڑھا کر سود نہ لیا کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی سود خوری، سود کھانا، سود کھلانا اتنا مہلک گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کبھی سکسیس نہیں ہو سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کو سود خور کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی، یاد رکھنا یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوری کو کبیرہ گناہ قرار دیا، یعنی وہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اگر سود خور سود کھاتا ہوا، سود کھلاتا ہوا چلا گیا، توبہ نہ کی تو سیدھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اجتنبوا السبع الموبقات، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ایک فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، ربا کھانا، سود کھانا، انٹرسٹ کھانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے جو تمہیں ہلاک بھی کر دے گا، تمہیں برباد بھی کر دے گا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں آج یہ گناہ بھی ہمارے اندر عام ہو چکا ہے۔ گرد و پیش کے اندر اگر آپ نظر ڈال کے دیکھیں گے سود خوری کس قدر عام ہو گئی ہے، سود خوری اس قدر عام ہو گئی ہے کہ ایک شخص ادھار قرض پر پیسہ دیتا ہے اور اس کی پرسنٹیج باندھ دیتا ہے، مجھے 10% چاہیے، 20% چاہیے، واپسی کے وقت میں اتنے % لوں گا تجھ سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے مسلمانوں، یہی سود ہے کہ آپ کسی کو ادھار پیسہ دو یا کسی سے ادھار پیسہ لو 10%، 15%، 20% پر، تو یہ عین سود ہے، اسی کا نام سود ہے۔ یہی وہ مہلک گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تباہ اور برباد ہو سکتا ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے۔ اور آج تو اس سے بھی زیادہ آگے ہمارے اندر سود ہو گیا ہے۔ آج تو گاڑی نکلوا رہا ہے، سود پر نکلوا رہا ہے، مکان بنوا رہا ہے، سود پر بنوا رہا ہے، اسی طریقے سے بیٹی کی شادی کر رہا ہے، لون لے کر بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، موبائل لے رہا ہے، وہ بھی سود کے اوپر لے رہا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی سود اس طرح ہماری رگوں میں، نسوں میں رچ بس گیا ہے، گویا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ حرام بھی ہے یا حلال ہے۔ آج سارے کام سود پر ہو رہے ہیں، بلکہ میں بتاؤں آپ کو کہ لوگ
ڈیلی بیس پر سود کا کاروبار کر رہے ہیں. یہ 500 روپے لیجئے, خواتین کو لگا رکھا ہے, عورتوں کو لگا رکھا ہے, یہ 500 لیجئے, یہ 1000 لیجئے, یہ 2000 لیجئے, شام تک آپ کو اتنا ریٹرن کرنا ہے, اتنا بڑھا کے دینا ہے. ڈیلی بیس پر سودی کاروبار ہو رہا ہے. یہ سودی کاروبار اچھا نہیں ہے, یہ ہلاک اور برباد کر دینے والا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں ارشاد فرمایا, الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اور جو لوگ سود کھاتے ہیں, جو ربا کھاتے ہیں, وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس حال میں جیسے شیطان نے چھو کر کسی کو خبتی بنا دیا ہو, باولا بنا دیا ہو. سود خور قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے. ہم دیکھتے ہیں نا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو شیطان چھو لیتا ہے, ان کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ ان کی حالت, وہ اپنے آپے میں نہیں رہتے ہیں. جن کو پر شیطان چڑھ دوڑتا ہے, تو شیطان جس طرح چڑھ دوڑتا ہے اس کی کیفیت ہو جاتی ہے. قیامت کے دن جب یہ سود کھانے والے قبروں سے اٹھیں گے نا, تو اسی حال میں اٹھیں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر مس کر دیا ہو, باولا بنا دیا ہو. اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا, ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے سود تجارت کی تو طرح ہے. یعنی جن کو سود تجارت لگتا تھا, کاروبار لگتا تھا, دنیا میں کہتے تھے بھائی یہ کاروبار تو ہے, کاروبار میں ہمیں اینڈ کے اندر منافع ملتا ہے, اس میں ہمیں شروع کے اندر منافع مل رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. یاد رکھنا, اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. یہ کیسے تجارت ہو سکتا ہے؟ وَحَرَّمَ الرِّبَا, ٹوٹل سود حرام ہے. سود کھانا بھی حرام, سود کھلانا بھی حرام, سود کی گواہی دینے والا بھی حرام میں ملوث ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سارے کے سارے سود کے اندر, گناہ کے اندر برابر ہیں, چاہے لکھنے والا کیوں نہ ہو. تو اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا, تجارت اور سود برابر نہیں ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے سود کو حرام کیا ہے, تجارت کو حلال کیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ. اور جو نصیحت آ جانے کے بعد, جو قرآن و سنت جاننے کے بعد رک جائے تو اس کے لیے اجر ہے جو گزرا. وَمَنْ عَادَ, لیکن جو اس کے بعد بھی سود میں ملوث ہو جائے کہ سود حرام ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے, تو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہی جہنمی ہیں, هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یعنی سود خور کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. جہنم اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث, جب معراج کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے جو ہے جہنم دکھائی گئی, تو اللہ کے نبی نے کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے جو خون کی دریا کے اندر ہے, خون کی دریا کے اندر ہے, اور وہ اس خون کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہے, خون کے دریا میں ڈبکیاں کھا رہا ہے. اور جب وہ کوشش کرتا ہے نکلنے کی, کنارے پر آتا ہے, کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے, اس کے پاس بہت سارے پتھر ہیں, وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے, اس کے اوپر مارتا ہے, وہ شخص واپس اسی بیچ دریا کے اندر چلے جاتا ہے خون کے. اللہ کے نبی نے یہ معاملہ دیکھا, پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے, کس گناہ کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اس گناہ کی وجہ سے مبتلا ہے. فرشتوں نے فرمایا کہ یہ سود خور ہے, یہ سود کھاتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے, چونکہ یہ لوگوں کا خون چوستا تھا, لوگوں کی جو ہے پسینے کی موٹی کمائی کھاتا تھا بیٹھ کر, سود خور تھا, تو اللہ رب العالمین نے آج اس کو خون کے دریا کے اندر ہی ڈبکیاں لگوا دی ہیں, اور یہ حشر اس کا قیامت تک ہوتا رہے گا. تو مسلمانوں, سود بہت خطرناک وبا ہے, بلا ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی دھمکی لہجے کے اندر سود کی مذمت کو قرآن میں بیان کیا. کہیں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, اللہ رب العالمین کے لیے سود چھوڑ دو, اللہ سے ڈرو, اور جو کچھ سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور تم سود سے باز نہیں آئے, تم بیاج سے باز نہیں آئے, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ.
سودی کاروبار، سودی لین دین کرنا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے مسلمانوں۔ اب یاد رکھو، جو اللہ سے جنگ کرنے والا ہو، جو رسول سے جنگ کرنے والا ہو، وہ اپنی طاقت لگا لے، وہ اپنا اسلحہ لگا لے، وہ اپنی قدرت لگا لے، وہ اپنے آدمی کھڑے کر لے اور مقابلہ کر لے اللہ اور اس کے رسول سے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا گو ہوں، رب العالمین ہمیں سود جیسی مہلک بیماری سے، نشے جیسی برباد کر دینے والی